دیکھیں، انسان کی زندگی کی جو سب سے بڑی جنگ ہے نا، وہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی نفس پر قابو پانے اور اپنی اخلاقیات کو بلند کرنے کے لیے ایک بڑے مؤثر فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا نقشہ ہے جو ہمیں خود پر فتح حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی جنگ میں سب سے فیصلہ کن لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک بہت مشہور بات ہے کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہی ہوتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اصل آزمائش تو حملے کے بالکل پہلے لمحے میں ہوتی ہے، اور بالکل یہی اصول ہماری خواہشات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان پر فتح پانے کا سارا راز وہ اس خواہش کے پیدا ہونے کے پہلے ہی سیکنڈ میں چھپا ہے۔ اگر وہ ایک لمحہ ہم نے جیت لیا نا، تو سمجھے پوری جنگ جیت لی۔ تو چلیں اسی پہلے لمحے کی گہرائی میں اترتے ہیں، جب کوئی خواہش، جس سے شہوت کہتے ہیں، ہمارے دل میں سر اٹھاتی ہے۔ بس وہی فیصلہ کن وقت ہوتا ہے۔ اب یہ جو شہوت ہے نا، یہ کوئی معمولی سی خواہش نہیں ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل نفس کی ایک بہت ہی شدید، ایک زبردست چاہت ہے، ایک ایسی کشش جو ہمیں کسی کام یا کسی چیز کی طرف پوری طاقت سے دھکیلتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس ایک لفظ کو صحیح سے سمجھنا ہمارے اس پورے سفر کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ شدید کشش پیدا ہو تو اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کے لیے دو بہت بنیادی محرکات ہیں، دو بنیادی طاقتیں، ایک خوف اور دوسری امید۔ یہی وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر ضبط نفس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں، ایک راستہ اندھیرے کی طرف جاتا ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے خوف۔ اس بات کا ڈر کہ اگر ہم نے خواہش کے پیچھے ایک قدم بھی بڑھایا تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہوں گے۔ یہ ڈر کہ ہم اور گہرائی میں گرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ہے دوسرا راستہ، روشنی کا راستہ۔ وہاں امید ہے، اس بات کی امید کہ اگر ہم نے صبر کیا تو ہمیں ہمیشہ رہنے والے زبردست انعامات ملیں گے۔ اور یہ جو امید ہے نا، یہ ہمیں بہت طاقت دیتی ہے۔ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا انعامات ہیں، ہم نے اپنے خالق سے کیا وعدہ کیا تھا، یہ کہ صبر کرنے والوں کا مقام کتنا اونچا ہے، جب یہ خیال آتا ہے کہ اس دنیا کی تکلیف تو بس کچھ وقت کی ہے، لیکن آخرت کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو یہ ساری باتیں مل کر ہمیں اپنے قدموں پر جمے رہنے کی ہمت دیتی ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خوف اور امید یہ تو بنیاد ہیں، ان سے بھی اوپر ایک اعلیٰ سطح کی، ایک سب سے زیادہ طاقتور ترغیب ہے، ایک ایسی کیفیت جو صرف سزا کے ڈر اور انعام کی لالچ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ وقت جب نفس ہم پر پوری طرح حاوی ہو رہا ہوتا ہے، جب خواہش اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس لمحے میں وہ کون سی سب سے طاقتور چیز ہے جو ہمیں فتح دلا سکتی ہے؟ اس کا جواب ایک بہت گہرے تصور میں ہے، الرجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ یہ صرف ایک خیال نہیں، یہ ایک گہرا شعور ہے، ایک ایسا پختہ یقین کہ ایک دن ہمیں اپنے خالق کے پاس واپس جانا ہی ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں، یہاں شک یا صرف امید کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس پر ان کا دل پوری طرح سے جمع ہوا ہے۔ اور یہی شعور، یہی وہ چیز ہے جو اصل میں نفس کو لگام ڈالتی ہے۔ جب بھی گناہ کی پہلی لذت یا خواہش کی پہلی کشش محسوس ہو تو فوراً اپنے ذہن کو اس لمحے میں لے جائیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ بس یہی آگاہی، یہی احساس خود پر قابو پانے کا سب سے اونچا، سب سے مؤثر درجہ ہے۔ اچھا، تو اس گہرے احساس سے نا زندگی گزارنے کا ایک بڑا ہی عملی اور سیدھا سادہ اصول نکلتا ہے۔ یہ اصول ہماری ایک بہت بڑی کمزوری، یعنی ابھی اور فوراً خوشی حاصل کرنے کی چاہت، اس پر قابو پانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ بالکل ایک کمپاس کی طرح کام کرتا ہے جو ہمیں وقتی بھٹکاؤ سے بچاتا ہے اور ہماری سمت سیدھی، یعنی اصل منزل کی طرف رکھتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے، اس چیز کو قربان کر دو جو تمہیں ابھی چاہیے، اس چیز کے لیے جو تمہیں اس سے کہیں زیادہ چاہیے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ آئیے ذرا اس اصول پر پھر سے غور کرتے ہیں۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نفس کو روکنا کوئی قربانی یا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ ہم ایک لمحے کی ایک چھوٹی سی خوشی کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک بہت بڑی ہمیشہ رہنے والی خوشی مل سکے۔ تو یہ محرومی کہاں ہوئی؟ یہ تو ایک بہت ہی سمجھداری کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو پھر آخر میں ہوتا کیا ہے؟ جو لوگ ان اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ ان کے لیے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی اور ایک بہت بڑے جشن کا وعدہ ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں ایک سمجھدار انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اچھے کاموں کو چھپاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اجر یہاں نہیں، آخرت میں چاہتا ہے۔ وہ خود کو نیکی کی شہوت سے بچاتا ہے، یعنی لوگوں کی واہ واہ، ان کی تعریف کی خواہش سے۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا پورا اجر قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آئے گا، قیامت کا دن، جب اس شخص کو اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ فخر اور جوش سے چلا کر کہے گا، ہاؤ مکرو کتابیہ، یعنی آؤ سب لوگ آؤ اور میری کتاب پڑھو۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ دنیا میں اپنے اعمال کو چھپانے کی وہ عاجزی، اور آخرت میں جب کتاب سیدھے ہاتھ میں ملی تو یہ کھلم کھلا پرجوش جشن۔ وہ شخص کہے گا، مجھے تو پکا یقین تھا، میں جانتا تھا کہ مجھے ایک دن اپنا حساب ملنا ہی ہے۔ تو بس یہ ہے وہ پورا سفر۔ یہ شروع ہوتا ہے خواہشات کے خلاف ایک چھوٹی سی جدوجہد سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے اپنے خالق سے ملاقات کی بے مثال خوشی اور اپنے اعمال کے قبول ہو جانے کے سکون پر۔ ہم یہاں جو بھی چھوٹی بڑی قربانی دیتے ہیں وہ دراصل اسی عظیم دن کی تیاری۔ پیشکش و تخلیق، الزہرا انسٹیٹیوٹ، پٹنہ، بہار، انڈیا۔